السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وبعد۔ شیطانی وسوسوں اور اس کی دھوکے بازیوں سے بچنے کے لیے ایک اور اہم معاملہ ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں کا اور ایسی جماعت کا انتخاب کریں جو حق پر ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں۔ کہیں آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ایسے محلے میں خریدیں جہاں پر نمازی لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور میل جول رکھنے کے حساب سے آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اچھے لوگ ہوں۔ ہمیشہ جماعت حقہ کے ساتھ میں رہیں، مطلب کہ ایسے ہی جماعت کے فیور میں رہیں، ایسی ہی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ ایک مرتبہ ملک شام میں ایک کوئی جگہ ہے جابیہ، اس جابیہ نامی مقام پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے لگے اور کہا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان ویسے ہی کھڑا ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور آپ لوگوں سے فرماتے تھے علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ہمیشہ جماعت کو پکڑے رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ٹولیوں میں چلو، ایک گروہ بن کے چلو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب آپ عملی طور پر، اعتقادی طور پر، نماز با جماعت کے اعتبار سے آپ جماعت کے ساتھ رہیں، اس جماعت کے ساتھ جو حق پر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تفرقہ بازی سے، آپس میں بٹنے سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب دو لوگ ہوں تو ان سے دور بھاگتا ہے۔ دور بھاگتا ہے مطلب کہ ان پر اس شیطان کا حملہ کرنا یہ تھوڑا بعید ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب تنہائی میں رہتے ہیں، بند کمروں میں اکیلے رہتے ہیں، تب وہاں وہ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہی گناہ جب کسی اور لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی میں بھی، جس علاقے میں بھی 3 لوگ ہوں، یعنی 3 مسلمان ہوں، اور وہ تینوں جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا۔ لہٰذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، ضروری ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اکثر ایسی بکریوں کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو، ریوڑ پر بھی حملہ کرتا ہے۔ جیسے شیطان جب لوگ جماعت میں ہوں، ایک ساتھ ہوں، اس پر کبھی کبھار حملہ کرتا ہے، لیکن جس طرح سے بھیڑیا تنہا اور اکیلی بکری پر جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو اس پر حملہ کرنا آسان رہتا ہے، ایسے ہی شیطان کا اس شخص پر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے جو جماعت کے ساتھ نہ ہو، جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز نہ پڑھتے ہوں، یعنی 3 لوگ ہوں اور وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہاں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں، یعنی نماز بھلے پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں پڑھ لی، دکان میں پڑھ لی، یا کہیں پر جہاں کہیں بھی ہیں ادھر پڑھ لی، وہ جماعت سے ان کو پڑھنے کا ان کا ارادہ نہیں رہتا ہے، ان کی کوشش نہیں رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑے
ایسے لوگوں کو پڑوسی بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنے تعلقات میں رکھیں جو اچھے اور نیک لوگ۔ آپ نماز پڑھیں اور وہ نماز بھی آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جماعت سے ہی پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رحم الراحمین ہم سبھی کو شیطانی جال سازیوں سے، اس کی دھوکے بازیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ صلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وسلم۔